حکمران کا بڑھاپا آیا کہ اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، ایک فلسطین کے علاقے کا حکمران ہے یعقوب عیسیٰ، اور ایک حجاز کے علاقے کا حکمران ہے اسماعیل۔ آدھی دنیا اس بیٹے کے پاس ہے، آدھی دنیا اس بیٹے کے پاس، اور دونوں بیٹوں کے پاس یہ جو حکومت ملی ہے، حکومت بھی دونوں کے پاس 2 ہے، دنیاوی حکومت بھی ہے اور آخرت کی حکومت بھی ہے، کہ دونوں اپنے علاقے میں نبی بھی ہیں، حکمران بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ تو اب حضرت ابراہیم ایسا ان کا سکہ چلتا ہے کہ جب کبھی وہ اس علاقے میں جاتے ہیں تب بھی ہر آدمی عزت اور احترام کر رہا ہے، جب اس علاقے میں آتے ہیں تب بھی ہر آدمی عزت اور احترام کر رہا۔ اب یہ جو جوانی میں ساری قوم اتنی دشمن اور بڑھاپے میں ساری دنیا میں اتنا احترام، تو اس وقت حضرت ابراہیم نے ایک اصول، ایک فارمولہ ہم کو بتایا، جو اللہ نے قرآن کریم کی آیت بنا لیا، آیت نمبر 5 سورہ نمبر 14۔ یہ دیکھو، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ ابراہیمی ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میرا ابراہیم سے تعلق ہے، دنیا کے اس علاقے میں آئے یا دنیا کے اس علاقے میں جائے، لیکن جو میری پیروی کر رہا ہے، میرے راستے پہ چل رہا ہے، مجھے فالو کر رہا، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہی میرا۔ باقی باتیں کرنے والے تو بہت سارے ہیں، لیکن ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں ہر ایک کے دعوے کو قبول نہیں کرتا ہوں، میں صرف ان کو اپنا مان رہا ہوں کہ جو میرے راستے پہ چل رہے تبعہ میری پیروی کر رہے ہیں، جہاں جہاں میں جا رہا ہوں وہاں وہاں وہ بھی جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا اصول جو ہر اس شخصیت کے بارے میں پورا اترتا کہ جو ایک زمانے میں جس کو لوگ نہ جانتے ہوں، نہ پہچانتے ہیں، اور پھر اس شخصیت کی عظمت سامنے آئے۔ چنانچہ کثرت کے ساتھ روایتوں میں یہ جملہ مولائے متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی ہے، مولا کے حوالے سے بھی ہے۔ نہج البلاغہ کے کتنے خطبات اسی سوال کے جواب میں ارشاد فرمائے گئے، جو سوال سلمان نے کیا، جو سوال ابو ذر نے کیا، جو سوال مقداد نے کیا، جو سوال عمار یاسر نے کیا، جو سوال ان تمام اصحاب باوفا نے کیا، جو ایک مرتبہ ذرا گھبرا رہے کہ مولا اتنے سارے اور ایسے ایسے لوگ ہمارے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو علی والے ہیں، ہم تو علی کے شیعہ ہیں، ہم تو علی سے محبت کرنے والے ہیں، کہ ہم حیران ہو رہے ہیں کہاں تھے یہ لوگ اس سے پہلے؟ تو مولا ہمیں کوئی ایسا اصول و طریقہ بتا دیجیے کہ جب کبھی ہمارے سامنے کوئی یہ بات کہے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی جینین اور سچی اور اصلی شیعہ کی توہین کرے، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی دھوکے باز یا منافق ہمیں دھوکے میں ڈال دے، تو کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ ہم پہچان سکے صحیح کون ہے اور غلط کون۔ تو مولانا مختلف حوالوں سے اس بات کا جواب دیا، کئی خطبات ہیں، مومن کی پہچان، متقی کی صفات، شیعہ کا انٹروڈکشن، لیکن شارٹیسٹ جو حدیث مجھے ملی ہوئی کہ امام نے کہا 2 علامتیں جو اپنے آپ کو مجھ سے منسوب کرے، ہاں جو مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اس میں تو علامتیں دیکھنا ہی نہیں، 2 کیا 2000 بھی ہوں تو بیکار، لیکن جو اپنے آپ کو مجھ سے نسبت دے رہا ہے کہ میں علی والا ہوں، اس کے بعد اس میں 2 باتیں دیکھنا، اگر یہ 2 باتیں پائی جائیں تو پھر کہہ دینا تم اپنے دعوے میں سچے، تم ہمارے بھائی ہو، تم ہمارے دوست ہو، تم ہمارے ساتھی ہو، گلے سے لگا۔ اور اگر اپنے آپ کو مجھ سے نسبت تو دے رہا لیکن یہ 2 باتیں اس میں نظر نہ آئیں تو اس کے دعوے کو جھٹلا دیا۔ پہلی چیز المحافظۃ علی اوقات الصلاۃ والمواساۃ، پہلی بات یہ دیکھنا کہ وہ وقت نماز کا کتنا پابند ہے، وہ نماز کی کیسی حفاظت کرتا، وہ اپنی نماز کو ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، جسے یہ معلوم ہے کہ علی اسے کہتے ہیں کہ ولادت بھی خانہ کعبہ میں ہے اور شہادت بھی مسجد کوفہ میں ہوئی۔ جس امام معصوم کی ولادت سے شہادت تک کا سفر اللہ کے گھر میں طے ہو رہا، اس کا چاہنے والا اور ماننے والا نماز کے حوالے سے کبھی بے خبر و غافل نہیں ہوگا۔ چنانچہ تاریخ طبری کی ایک روایت جسے میں اکثر پڑھتا ہوں لیکن بہت شارٹ کر کے پڑھوں، جب یزید نے گورنر کوفہ کو بدلا، مسلم ابن عقیل کوفے میں آئے ہیں اور یزید نے یہ دیکھا کہ میرا گورنر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے کوفے والوں کو، تو ابن زیاد کو بھیجا گیا اور ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا۔ مسلم ابن عقیل اس وقت
غیبت میں چلے گئے. ہانی ابن عروہ کا واقعہ آپ سنتے ہیں تو اب جناب مسلم ابن عقیل اس وقت سامنے نہ رہے, گوشہ نشین ہو گئے, اور سب سے پہلے ابن زیاد کو انہیں گرفتار کرنا, اپنے غلام کو بلا کے اسے ٹاسک دیا کہ ٹائم ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے, ادھر حسین بھی مکے سے نکل کے ادھر ہی آ رہے ہیں, اس سے پہلے مسلم کو گرفتار کر لینا. یعنی اس وقت تک آقا نے مکہ چھوڑا نہیں تھا, لیکن اعلانات ہو رہے تھے, تو حسین کے مکہ چھوڑنے سے پہلے ہمیں مسلم کو شہید کر دینا ہے, اور 3 دن کے اندر مسلم کو گرفتار کر کے لانا. اب جاؤ اور ڈھونڈو, صبح سے شام, شام سے رات, رات سے اگلی صبح, 3 دن یہ غلام پورا کوفہ اس نے چھان مارا, ہر طریقے سے اس نے کوشش کی, اپنے سارے جاسوسوں کو استعمال کر لی, مسلم کا کہیں سے پتہ نہیں چل رہا. آخری رات آ گئی, کل صبح اسے دربار میں جا کے رپورٹ دینا ہے کہ میں کامیاب ہوا کہ ناکام, اور یہ رات بھی آدھی گزر چکی, تھکا ہارا, قریب میں جو مسجد تھی اس میں جا کے بیٹھ گیا. اب میں کیا کروں, سارے میں نے طریقے اختیار کر لیے. یہ تاریخ طبری کی روایت ہے جسے بہت شارٹ کر رہا ہوں. اب جب وہ مسجد کے اندر ہے اور فکر و پریشانی کے عالم میں ہے تو نیند نہیں آ رہی. صبح کا وقت آیا, اذان صبح ہوئی, نماز پڑھی, اور نماز پڑھتے ہی مسجد کے ایک نمازی کو ہاتھ سے پکڑا, گرفتار کر کے دارالامارہ میں لے گیا. دارالامارہ اور مسجد کوفہ میں فاصلے ہی کیا, بالکل مسجد کوفہ کے پیچھے وہ محل تھا جو اب تو نہیں ہے, لیکن زائرین جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا, اور کہا گیا ہے آگے مسلم نہیں ملے, یہ مجھے مل گیا, اور یقیناً یہ مسلم کا پتہ جانتا ہوگا کیونکہ یہ علی کا شیعہ. اب ابن زیاد کا سوال سنیے کہ تم میرے غلام میرے ساتھ بصرے سے یہاں آئے, بصرے کا گورنر تھا اصل میں تو ابن زیاد, میرے ساتھ آئے ہو, تم بھی یہاں پر اتنے ہی نئے ہو جتنا میں نیا ہوں, تو تم نے کیسے پہچان لیا کہ یہ علی کا شیعہ؟ اچھا بعد میں اب تاریخ میں ہے کہ واقعا وہ مولا کے شیعہ بھی تھے, اور پھر ان کی مدد سے تو نہیں, ان پر ظلم کر کے یا جس طرح سے چاہے آپ اس کو لفظ استعمال کیجئے, میرے پاس وقت نہیں ہے, مسلم تک پہنچ گئے اسی کی مدد سے. لیکن پہلے یہ بتاؤ تمہیں پتہ کیسے چلا؟ اس لیے کہ مسلم خود ہی تقیے میں نہیں گئے تھے بلکہ باقی سب لوگ بھی. کہا کہ میں ساری رات مسجد میں پریشانی کے عالم میں تھا کہ آپ کو کیا جواب, اور مسجد میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, نماز شب ہے, کچھ 5 منٹ ٹھہرا. میں نے اس کو دیکھا, اس نے ساری رات نمازیں پڑھی, اور اس طرح کی نمازیں پڑھی کہ میرے دل نے کہا اتنی زیادہ اور اس طرح کی نماز سوائے علی کے شیعہ کے کوئی نہیں پڑھ سکتا. میں نہیں جانتا اسے, میں نہیں پہچانتا اسے, فقط اس کی نماز کی مدد سے اس کو میں نے پہچانا. دونوں باتیں, اتنی زیادہ پڑھی اور ایسی پڑھی, کوانٹٹی بھی کاؤنٹ کی جاتی ہے اور کوالٹی بھی کاؤنٹ کی جاتی ہے. اس لیے کہ ہم لوگ اس علی کے چاہنے والے ہیں جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز بھی پڑھتا اور ایسی نماز پڑھتا کہ حالت نماز میں پاؤں سے تیر کھینچے تو پتہ ہی نہیں چلے گا. کہا کہ اس کو صرف میں نے اس کی نمازوں کی مدد سے پہچانا. تاریخ کے اوراق پر گواہی ہے مسلم ابن عقیل کے واقعے میں. مولا نے کہا بس اگر کبھی یہ پہچاننا ہو کہ ہمارا سچا چاہنے والا کون, ایک تو اس کی نماز دیکھ لینا, والمواسات, اور پھر خالی نماز نہیں دیکھنا, ساتھ کا یہ بھی دیکھ لینا کہ وہ مومن کا حق ادا کرنے میں کس منزل کے اوپر موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر نمازیں پڑھی جا رہی, ادھر لوگوں کی غیبتیں کی جا رہی, ادھر سجدے کیے جا رہے, ادھر والدین پہ ظلم کیا جا رہا, ادھر اللہ اکبر کہا جا رہا, ادھر حق و ناس مارا جا رہا, قرضہ لیا واپس کرنے کو تیار نہیں. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے لیکن مختصر وقت میں ضرورت بھی نہیں. کہا پھر یہ بھی دیکھ لینا کہ مومن کا حق کیسے ادا کرتا, بلکہ مومن تو میں نے ایک ترتیب کے اعتبار سے کہہ دیا, ورنہ یہ دیکھ لینا کہ کسی بھی پریشان حال اور مظلوم کی کیسی مدد کرتا ہے. حجاج ابن یوسف کے زمانے میں روزانہ صاحبان ایمان کا قتل ہو رہا تھا. حکم امام آیا کہ تقیے میں چلے جاؤ. پوچھا سپاہیوں سے کہ بہت دن ہو گئے, علی والا کوئی گرفتار کر کے لائے نہیں. میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ ذرا سا تفصیل میں چلا گیا تو آدھا گھنٹہ اس میں گزر جائے. مزہ آتا ہے اسے, اس کی سب سے بہترین تفریح یہی ہوتی کہ کوئی علی والا آئے, اس کو زخمی کر کے اس پہ نمک چھڑکا جائے, وہ پھر وہ تڑپے اور یہ مزہ لے. کہ بہت دن ہو گئے, کیا کریں, اے حاکم کو نظر ہی نہیں آ رہا, ہیں تو لوگ اسی معاشرے میں,
سب مر تو نہیں گئے، آسمان میں تو نہیں چلے گئے، لیکن اس انداز سے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ کا طریقہ میں بتاتا ہوں، اب ڈھونڈ کے لانا، سڑکوں کے کنارے گڑھے کھودنا، اور اس گڑھے کے اندر کچھ بوڑھے لوگوں کو، کچھ اپاہج لوگوں کو اس طرح سے پھینک دینا کہ ان سے یہ کہنا کہ تم مدد کی درخواست کرو، اور دیکھتے رہنا جب کوئی اس کی مدد کو آئے اسے پکڑ کے لانا، وہ علی والا ہی ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا تو وزیروں نے، مشیروں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا صرف یہ علی والے کی خصوصیت ہے کہ وہ کسی بھی مظلوم کو پریشانی میں دیکھے وہ آنکھیں بند کر کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے، چاہے اس کو اپنی جان بھی خطرے میں نظر آئے گی وہ آگے بڑھ کے مدد کرے گا بغیر کوئی معلومات کیے ہوئے۔ تو اگر اپنی ماں ہے، اگر اپنا باپ ہے، اگر اپنا بھائی ہے، اگر اپنا بھتیجا ہے، اگر اپنا مومن ساتھی ہے، کیسے ممکن ہے کہ شیعہ یا مومن اور علی والا ہو اور اس کو نظر انداز کر دے؟ اور یہی مولا کی آخری وصیت کا ایک جملہ۔ اب میں آج تو اتنا وقت نہیں پا رہا، لیکن آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ ساری رات پھر ابھی اعمال کریں گے، آدھے اعمال ہو گئے ہیں، باقی اعمال باقی، اور دن میں کل کوئی وقت ملے تو نہج البلاغہ میں جا کے فہرست سے ڈھونڈ کر مولا کا وہ وصیت نامہ پڑھ لیجیے جس میں مولا نے وہ 20 وصیتیں کی ہیں۔ آخری وقت میں گھر کے حسن و حسین کو مخاطب کیا، جو شروع یہاں سے ہوتی کہ اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور تقوی اختیار کرنا، اور اختتام یہاں پہ ہوتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا۔ تو کل کا دن اگر آپ یہاں پہ یہی ایک وصیت نامہ پڑھ لیں جس میں 20 نصیحتیں میرے مولا کی، لیکن یہ وصیت نامہ اس طرح سے میرے مولا نے بیان کیا کہ سب نے سنا، نہج البلاغہ کی شکل میں دنیا کے سامنے آئے۔ اور ایک وصیت ایسی جو مولا نے صرف ان 7 صحابیوں سے کی، یہ کہہ کر کی کہ باہر جا کے لوگوں کو سنا دینا، جن میں سے ایک صحابی کا نام ہے حجر ابن عدی۔ 19 رمضان کی صبح میرا مولا زخمی، 19 کا پورا دن گزرا، پھر جو رات آئی ہے وہ رات گزری، پھر 20 کا پورا دن گزرا، اب جو رات آ رہی ہے 20 کے بعد شب 21، یہ مولا کی زندگی کی ان معنوں میں آخری رات ہے کہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ 1/3 رات گزری تھی جب مولا دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی تقریباً 11 ساڑھے 11 کا وقت ہوگا جس وقت میں یہ مجلس شروع ہوئی تھی۔ تو اب اس میں روایت کہ مولا نے نماز مغربین کے بعد حسن سے کہا تھا، بیٹا حسن، کل بھی لوگ نماز پڑھ کے عیادت و مزاج پرسی کے لیے آئے، آج دن بھر بھی لوگ آتے رہے، اب اس سے ان 7 آدمیوں کو بلا کے لاؤ، اس سے زیادہ میں کسی سے ملاقات کرنے کو تیار نہیں۔ اور یہ آخری گروہ مولا کے بہت ہی قریبی، اب 6 یا 7 اختلاف ہے تاریخوں میں، یہ آخری گروہ جب وہ مولا کے پاس پہنچا تو مولا نے کہا کہ بس تم آخری ہو جس سے ملاقات کر رہا ہوں، اس کے بعد صرف میں ہوں اور میرے گھر والے، اور باہر جا کر ایک پیغام یہ دے دینا کہ رسول اللہ نے اپنے آخری وقت میں ایک وصیت مجھے کی تھی، اور میں آخری وقت میں یہ وصیت تمہیں کر رہا ہوں کہ قیامت میں ہر شخص معاف کیا جا سکتا اور ہر ایک ہماری شفاعت کا حقدار ہو سکتا، لیکن آقا والدین کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی۔ اب دیکھیں بہت بڑی بات ہے جو میرا 2 دن کی مجلس کا موضوع تھا، ابھی میں اس جملے کو مولا کے خود مولا کے الفاظ میں مکمل کروں۔ آقا والدین، آپ کے ذہن میں تصور اور ایک خیال آیا، وہ بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک، مولا نے کہا لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دینا کہ آخری وصیت میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے علی تم اور میں ہم دونوں اس امت کے باپ ہیں، اور جو ہمارا یا تمہارا حق ادا نہ کرے آقا والدین میں سب سے پہلے وہ آیا کرتا ہے۔ آقا والدین آپ کے ذہن میں جو آیا خیال وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ وہ تو خیر بعد کے درجے کے والدین، اصل والدین اس امت کے تو خانوادہ اہل بیت ہے، فاطمہ سب کی ماں ہے، علی سب کے باپ ہے، جس نے علی کا حق ادا نہ کیا